مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج مجھے یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، حضور کائنات کے امام ہیں، حضور کائنات کے رہنما ہیں، حضور روحانیت کے بھی امام ہیں، حضور جسم کے بھی امام ہیں۔ مائیکل ہارٹ، تو نے حضور کی امامت کو نہیں مانا، تو نے حضور کی رسالت کو نہیں مانا، تو نے حضور کو صحیح معنوں میں اللہ کا نبی نہیں مانا، لیکن الفضل بما شہدت بہ الاعداء، تو نے ایسی بات کہی، تو نے کیا بات کہی، تو نے صحیح معنوں میں اعلیٰ مورخ ہونے کا ثبوت دے دیا۔ اس نے 300 کتاب کو مرتب کیا، حضور کا نام نامی پہلے نمبر پر رکھ دیا، سیدنا عیسیٰ کا نام نامی تیسرے نمبر پر رکھا۔ کسی نے پوچھا مائیکل ہارٹ امتی عیسیٰ کے ہو، نام محمد کا لیتے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے کہ کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو روح کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ بدن کا بھی امام ہے، جو صرف اور صرف مسجد کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ ریاست کا بھی امام ہے، جو صرف فرد کی زندگی کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ سماج کا بھی امام ہے۔ اور میں یہ بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں، حضور میرے امام ہیں، میرے دل کے بھی امام ہیں، میرے دماغ کے بھی امام ہیں، میری سوچ کے بھی امام ہیں، میری فکر کے بھی امام ہیں، میری دنیا کے بھی امام ہیں، میرے برزخ کے بھی امام ہیں، میرے حشر کے بھی امام ہیں، اور صرف جمعے کے دن کے امام نہیں بلکہ ہفتے کے دن بھی امام ہیں، اتوار کے دن بھی امام ہیں، پیر کے دن بھی امام ہیں، اور منگل کے دن بھی امام ہیں، بدھ کے دن بھی امام ہیں، جمعرات کے دن بھی امام ہیں، صبح کے وقت بھی امام ہیں، دوپہر کے سمے بھی امام ہیں، عشاء کے وقت بھی امام ہیں، پاکستان میں بھی امام ہیں، نیپال میں بھی امام ہیں، بھوٹان میں بھی امام ہیں، لندن میں بھی امام ہیں، برمنگھم میں بھی امام ہیں، اولڈن میں بھی امام ہیں، وہ زمانوں کے بھی امام ہیں، مکانوں کے بھی امام ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور عربیوں کے امام بن کے نہیں آئے، اجمیوں کے امام بن کے نہیں آئے، کالوں کے امام بن کے نہیں آئے، گھوڑوں کے امام بن کے نہیں آئے، سرہوں کے امام بن کے نہیں آئے، بھوڑوں کے امام بن کے نہیں آئے، بلکہ حضور اگر آئے تھے سارے زمانوں کے بڑے بن کے آئے، صراط مستقیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بادشاہت کی حیثیت کیا ہے؟ کیا فرعون سے بڑا بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے؟ سرداری اور عہدے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حامان سے بڑی وزارت بھی کسی کے پاس ہو سکتی ہے؟ سرمایہ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا قارون سے زیادہ سرمایہ بھی کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ جاگیرداری کی حیثیت کیا ہے؟ کیا شداد سے بڑی جاگیر بھی کسی کے پاس ہو سکتی ہے؟ حسب و نسب کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ابو لہب سے بڑا حسب و نسب بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ ہاشمی ابو لہب، قریشی ابو لہب، مطلبی ابو لہب، نبی کا سگا چچا ابو لہب، لیکن جب اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے اعلان فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اور نبی کے سگے چچا ابو لہب، صاحب مال ابو لہب، صاحب جمال ابو لہب، صاحب حسب و نسب ابو لہب، صاحب جاہ و جلال ابو لہب، صاحب حسن و جمال ابو لہب۔ اللہ نے اعلان فرما دیا جب تک ایک مسلمان قاری بھی زندہ ہے تیرے میں لعنتیں برستی رہے گی۔ اور اس کا مد مقابل حبشہ کا بلال، کالی رنگت والا بلال، چپٹی ناک والا بلال، پستہ قامت والا بلال، غریب الدیار بلال، مخلوق الحال بلال، نہ صاحب کنبہ و قبیلہ بلال، نہ صاحب مال و متا بلال۔ آقا معراج پہ گئے، واپس پلٹے، کہا ہی نہ بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال آئے، کہا آقا کیسے یاد کیا؟ کہا کل رات میں معراج پہ گیا تھا، جبریل میرے ساتھ تھے، پہلے آسمان پہ جبرائیل کی ہمراہی رہی، دوسرے پہ میت رہی، تیسرے پہ ہم نشیں رہے، چوتھے پہ ساتھ دیتے رہے، پانچویں آسمان پہ بھی ساتھ چلتے رہے، چھٹے آسمان پہ بھی ان کی میت رہی، ساتویں آسمان کے اوپر بھی ساتھ دیتے رہے۔ کہا سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے جبریل کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اردو کے محاورے کے مطابق وہ مقام آیا کہ چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پہ، وہ مقام آیا جہاں جبریل کے بھی پر چلتے تھے۔ اردو کے محاورے کے مطابق جہاں سے جبریل کو آگے گزرنے کی اجازت نہ تھی،
آقا نے کہا بلال میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو سنی رضی اللہ عنہ کو خلافت کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمے کو ان کے سامنے رکھا گیا، چور چوری کا ارتکاب کر کے آیا ہے، پہلے دایاں ہاتھ کٹ چکا تھا، پھر بایاں قدم بھی کٹ چکا تھا، اب تیسری مرتبہ چوری کا ارتکاب کر کے آیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کون ہیں؟ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، امت کے بوڑھوں پہ رحم کھانے والے، امت کے بچوں پہ رحم کھانے والے، امت کے جوانوں پہ رحم کھانے والے۔ کہ ابو بکر میں اتنی ہمت نہیں کہ اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دے، اگر ہاتھ کو کاٹ دیا یہ رفع حاجت بھی نہیں کر سکتا، یہ اپنے تن کو ڈھانپ بھی نہیں سکتا۔ حضرات کتنی بھی بڑی علت کیوں نہ ہو، تن ڈھانپنے کی علت کا مقابلہ تو کوئی علت نہیں کر سکتی۔ علتوں کو بنیاد بنا کر حضرت رسول اللہ کی حدیث سے انحراف کرنے والے اور ان میں تعویلات کرنے والے حضرات ذرا وہ غور کریں اس بات پہ کہ ابو بکر اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹے گا، اس نے کہا خیر الحلال کے بعد نبی اللہ، انبیاء رسول اللہ کے بعد کوئی شخص ابو بکر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی کو صحابی مورخ نے کہا، اسی کو صحابی محدث نے کہا، اسی کو صحابی محقق نے کہا، لیکن ابو بکر تو وہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، تیری صحابیت کا فیصلہ اگر ہوا ہے تو اور اس کی بلندیوں سے ہوا ہے، کائنات میں کسی اور شخص کو حضرت ابو بکر کے علاوہ اللہ نے صحابی کہہ کر نہیں بلایا۔ حضرت اتنا بڑا آدمی پاس ہی فاروق بیٹھے ہوئے، ابو بکر اسی گاڑی کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ آج ایلڈم کی اس کانفرنس میں ہم اسی بات کو لے کے آئے ہیں، کائنات میں جتنے بھی بڑے ہیں سارے کے سارے واجب الاحترام ہیں، لیکن بات دین میں اگر حجت ہے تو اس کی حجت ہے جس کے قلب پہ مالک کائنات نے قرآن کو نازل فرما دیا ہے۔ اور اسی کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا حرام علی من لم یعرف دلیلنا، حرام علی من لم یعرف دلیلنا ان یفتی بقولنا، جس کو میری دلیل کا علم نہیں ہے اس کے اوپر میرے قول کی روشنی میں فتویٰ دینا حرام ہے۔ اس لیے کہ سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتا ہے دین کے اندر حجت نہ قول مالک ہے، نہ قول شافعی ہے، نہ قول احمد ابن حنبل ہے، نہ قول مالک ہے، نہ قول مفتی ہے، نہ قول عالم ہے، نہ قول مقرر ہے، نہ قول شاعر ہے۔ ان کو اس بات کا علم ہے دین میں حجت دو ہی چیزیں ہیں، یا قال اللہ ہے یا قال الرسول ہے۔ وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا پہ ہو سکتا ہے ہماری شفیق صراط مستقیم پہ ہوں گے، مولانا عبد الہادی عمری صراط مستقیم پہ ہوں گے، مولانا شعیب میر پوری صراط مستقیم پہ ہوں گے، بھائی نعیم صراط مستقیم پہ ہوں گے، علماء میں سے دیگر مسالک کے علماء کی بات صراط مستقیم سے